فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ اچھا، یہاں تو فرمان مصطفیٰ تو پورا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں، یہ نہیں مسکرانا یا ہنسنا نہیں ہے، خالی ہونٹ پھیلتے ہیں، دانت نظر آتے ہیں، آواز نکلتی ہے، خود سنی اتنی آواز نکل گئی تو یہ ہنسنا کہلاتا ہے، اور اتنی آواز نکل گئی کہ دوسرے بھی ہوں تو وہ بھی سن جائیں، دوسروں تک آواز پہنچ جائے، تو یہ قہقہا کہلاتا ہے۔ تو قہقہا تو خیر ویسے ہی سنت بھی یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں ہے، کبھی نہیں لگایا۔ ہنسنا ثابت ہے لیکن مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر۔ اور تبسم تو مسجد میں جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے۔ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے۔ مسجد میں ریح یعنی بریک وائنٹ خارج کرنا منع ہے۔ مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ مسجد پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے، اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے ہیں اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نمازی نہ ہو تب بھی مسجد کو پلے گراؤنڈ بنانے کی اجازت نہیں ہے تو بچے بھاگیں اور دوڑیں اور کبڈیاں کھیلیں۔ مسجد عبادت کی جگہ ہے، ہم ہوں نہ ہوں فرشتے تو ہوتے ہیں نا مسجد میں۔ فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری، کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں۔ مہربانی کر کے اپنا کوئی پلنگ پوش بیڈ شیٹ جو ہوتی ہے یہ عام طور پر موٹا کپڑا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی موٹا کپڑا ہو تو اچھا ہے۔ یہ بیگ میں جب اتنی چیزیں لاتے ہیں تو یہ بھی رکھ لیا کریں، سوتے وقت مسجد میں یہ چادر اپنی بچھا لیا کریں، اس میں کچھ نشانیاں بھی اپنی چیزوں پہ لگا لیں، اسٹار بنا لیں، چاند تارا بنا لیں، اسٹیک بنا لیں وغیرہ، کوئی بھی ایسی تو جاندار کی تصویر نہیں، نام اپنا نہیں لکھنا ہے کہ وہ پاؤں میں آتے ہیں اور یہ بے ادبیاں ہوں گی، کوئی نشانی لگا لیں، کوئی مقدس نشانی نہیں کہ نالے پاک آپ نے بنا لیا، نقش نہیں، ایسی نشانی جس کی بے ادبی ادب والا مسئلہ نہ آئے جس میں، تو یہ آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ چیزیں بعض وقت مکس ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ جب اس طرح کے موقع ہوں، اعتکاف میں بھی اللہ حج نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، مدینہ کا مسافر بنائے، اس میں بھی قافلے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی چیزوں پر نشانیاں ہوں گی نا تو انشاءاللہ آپ کو آسانی رہے گی۔ چپل پر بھی بنائی جا سکتی ہے نشانی، مارکر سے کوئی کونے خانچے میں کوئی وہ نشانی بنا لیں گے نا، اسٹار بنا لیا، گول دائرہ بنا لیا، کوئی ایسی کوئی ہلکی پھلکی نشانی جو آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تلے میں بنائیں گے تو گھس جائے گی، کہیں سائڈ پہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں بدنما لگے گی نہیں، سائڈ پہ بن جائے گی۔ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ یہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔
اب کپڑے کا دھاگا ہے تو کوئی بال چپک گیا ہے تو یہ پھینک دیا مسجد میں، نہیں، بلکہ آپ کو کہیں سے نظر آئے تو اٹھا کر کم از کم جیب میں ہی رکھ لیں گے، شاپر نہیں ہے تو نیچے زمین پر کچھ بھی، مسجد میں کچھ بھی نہیں پھینکنا ہے۔ اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ یہ خیال رکھا کریں، مسجد میں آتے ہیں تو بعض اوقات ٹپکاتے ہوئے آتے ہیں، اگر کارپیٹ بچھا ہوا اس پر گرے تو وہ صورت نہیں ہے ناجائز والی، لیکن بہرحال اس کو بھی بچانا ہے گندگی سے۔ اور اپنے جن کے داڑھی ہوتی ہے نا، وضو کر کے جلدی جلدی آتے ہیں نا مسجد میں، ان کی پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہوں گے، تو اس میں کوئی چادر یا کوئی رومال ایسی چیز ہو اس سے یوں داڑھی کو یوں یوں کرتے ہوئے پائیں مسجد کے اندر، تو یہ میں جذب ہوتی رہے، یا ٹیشو رکھ لیں جذب ہوتی رہے، نہیں ورنہ گریں گے، سجدے میں گریں گے۔ اور یہ جن کا جذبہ ہوگا، ذہن ہوگا، وہ خود یہ کر بھی لے گا۔ بعض لوگ تو بالکل کیئر لیس ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہر چیز کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں، اب میں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک چھوٹا سا گناہی آخرت میں پھنسا دے۔ مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کی تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیں۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والے بھی خوب احتیاط سے کام لیں۔ تلاوت و نعت نیز باجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ میں اتنی بلند آواز نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی نمازی کو یا سونے والے کو ایذا پہنچے۔ مسجد میں نعرے لگانے یا اور مائک استعمال کرنے میں احتیاط کی حاجت ہے۔ مسجد میں ضرورتاً نعرہ لگا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات بے موقع بھی لگے ہوتے ہیں، موقع ہوتا نہیں اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔